اینڈریو ٹیٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے یا مرد کو اتنا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اور اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے، اتنا تیار ہونا چاہیے؟ جیسے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، نعمان علی خان صاحب بڑے اچھے ماشاء اللہ، وہ اسلامک دائی ہیں، ماشاء اللہ. انہوں نے ایک بار مردوں کو بڑا ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو گھر آ کے میں تھکا آیا، تمہاری اصل جاب شروع ہی اب ہوئی. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ جو اینڈریو ٹیٹ کی بات ہے کہ مرد اتنا زیادہ مطلب اسٹریسڈ آیا ہے اور اتنا زیادہ اس کے کیا کیا بیگیج لے کر آیا، آتے ہی کیسے وہ ایک دم اس رول میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. میں اس پر ایگری ہوں، آتے ہی تو اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے صحیح. اور نہ ہی بیوی کو آتے شکایت کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مسئلہ حل کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں. بالکل صحیح. آج ہے، کل ہے، آسانی سے ہے، مشکل سے ہے، ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. ویکینڈ پہ کر لے، ایک سال میں کر لے، ایک مہینے میں کر لے، بیوی کو آگاہ کر دے کہ بھئی یہ پرابلم میں نے سن لی ہے، لیکن چونکہ آج کل بزنس کی فلاں چل رہی ہیں، میں اگلے مہینے کر دوں گا. ویسے گھر کی چیزوں کو بہت زیادہ آپ اسکیجول نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کو مطمئن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اس نے حل کرنا ہے. اگین یہاں پر جو پرسن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے نا، جو کہ ساری کامیابیاں بھی جس کے کھاتے میں جا رہی ہیں، ناکامیاں بھی اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اور ریممبر کہ ہی ہو از دی پالیسی میکر. اور مجھے حیرت ہے اینڈریو ٹیٹ جو ہے، ان کو جو جہاں تک میں نے ان کو پڑھا، سنا اور جانتی ہوں، ہی پریزز اے لاٹ اباؤٹ مسلم ورلڈ اور ہمارا جو فیملی ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں. وہ کہتے ہی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ اچھی جو چیز لگی اور جو کہ فطرت کے بھی بڑی قریب تھی اور بڑی ونڈرفل بھی تھی اور سرپرائزنگ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے. ہاں، آپ دو مرد یہاں پر بیٹھے ہیں اور کئی ہمارے آس پاس مرد پھر رہے ہیں، بیویوں سے ہزاروں شکایتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ سوچئے ذرا، جب وہ کہتی ہیں ابا آ لیں میں شکایت کروں گی، ارے تمہارے ابا سو رہے ہیں، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کس کا حکم چل رہا ہے. اور اس کے لیے اس کا آنر جو ہے وہ میں کریڈٹ میں اپنی ذات کو بھی دوں گی اور اپنی ساری پاکستانی خواتین کو تو لازماً دوں گی، اور مسلم دنیا کی خواتین کو اینڈریو ٹیٹ کے الفاظ میں دوں گی. تو بات یہ کہ ہم خواتین جو ہیں ہم مردوں کی پالیسی پہ چلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی دن یہ کہہ دیا یہ تمہارا ذاتی مسئلہ، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونٹ ٹیک یور وائف دیٹ ایزی. ٹھیک ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے بچے ہو گئے، کہاں جانا ہے اس نے. اور مردوں کو یہ چیز بہت خراب کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا نا، بوتل اتنی بھر جاتی ہے پھر گنجائش نہیں رہ جاتی. اور پھر میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جس کا میں تو ایک نارمل چونکہ فیملی لائف گزاری ہوں، مجھے تو سمجھ آتی ہے نا کہ کہیں نہیں جانا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے مجھے جانا ہے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات دونوں کو بتاؤں کہ اینڈریو ٹیٹ تو مسلم سوسائٹی کو اپریشیٹ کرتا ہے. آج کل گوروں نے نا ایک وہ نئی ڈائریکشن انہوں نے شروع کی اپنے پوڈ کاسٹ میں، دے آر پریزنگ جاپنیز وومن، اور بلکہ فیمنسٹ کو جاپنیز وومن کی بڑی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، مطلب آمنے سامنے بیٹھ کے نا ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ دے آر ویری اوبیڈینٹ، بہت تابع دار ہے جاپنیز عورت جو ہے. تو اس پہ آپ کیا تابع داری کس حد تک؟ ویسے جن لوگوں نے فلپینوز وغیرہ سے شادی کی ہے ویسے ان کی بھی شادیاں اچھی رہی ہیں. ایک تو فرسٹ آف آل پور دے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا دے آر ایزیلی اویلیبل، لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ شادیاں کی وہ خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا ان کا شاید میرا خیال ہے ٹریننگ ایسی ہوتی ہے سوشل کہ وہ ہسبینڈس کے ساتھ بھی چلتی ہیں. پاکستانی شاید یہاں پہ یہ جوکس بھی کر رہے ہیں کہ جاپان میں شادی کر لی جائے، کیونکہ دیکھیں بڑی تعریف میں نو ڈاؤٹ جاپانیز خواتین جو ہیں، دیکھیں ان کے کلچرل پیراڈائم میں اتنی سبمیسونیس ہے عورت کی کہ جاپنیز پارلیمنٹ میں صرف 2 خواتین ہیں اور دونوں کو ہی بولنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، میں اس کو کنڈون نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس لیول پہ وہاں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. فیکٹس یہی ہیں. باقی کیا عورت کو سبمسو ہونا چاہیے ٹورڈز ہسبینڈ؟ شور، بالکل ہونا چاہیے. اس پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو قوام کا تصور ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن اگر آپ قرآن سے ہٹ کے، کیونکہ پاکستان میں یہ لبرلزم اور یہ بڑا کہ نہیں تو ریلیجس باتیں، ریلیجس سے ہٹ کے دیکھیں، بہت سی اسٹڈیز ہیں کہ جو کنفرم کرتی ہیں کہ جہاں پہ عورت ایکول پارٹنر کے طور پہ گھر چلانے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں چلا پاتی، اور جہاں پہ عورت ایکسیپٹ کرتی ہے. اور میں اس دن بھی ایک جرمن اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ عورت ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اتھارٹی میرے پاس نہیں، میرے ہسبینڈ کے پاس ہے،
بڑے لاسٹنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں. رہی بات یہ اینڈریو ٹیٹ کی، دیکھیے اینڈریو ٹیٹ پہ تھوڑا سا نا بات کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اینڈریو ٹیٹ ماڈرن دور کا نیچے ہے کہ اس پہ آپ کچھ بھی کہیں رسکی ہوتا ہے، بعد میں نتیجہ. اور ویسے بھی انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ہی نیڈس ہز ٹائم، اور ہی نیور کلیمز ٹو بی اے اسکالر یا پھر کچھ اس طرح سے، سنس ہی از اس کی میں نے صرف اس لیے کوٹ کی مثال آپ کو کہ وہ مرد بہت انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سے. دیکھیں اس کی اس بات پہ نا عورت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہے تو تھکے ہارے ہسبینڈ کو آپ کو ٹائم ویسے دینا چاہیے کہ دیر از اے ڈفرینس. ایون ویسٹ میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بریڈ ونر اینڈ ہوم میکر کا جو کانسیپٹ ہے کہ مرد بریڈ ونر ہے، باہر کے جا کے کام کرتا ہے، اور عورت ہوم میکر ہے. اسلام کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو مرد ہے وہ مکان دیتا ہے، گھر تو اس کو عورت بناتی ہے. تو اگر مرد یہ نہیں کہتا اپنی بیوی سے کہ میرے آفس کے مسائل کو تم ٹھیک کرو، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دس از ناٹ ویری ایکوریٹ ایگزامپل کہ گھر دونوں کا شیئرڈ ہوتا ہے، آفس دونوں کا شیئرڈ نہیں ہوتا، آئی گیٹ اٹ. لیکن اگر زیادہ ذمہ داری گھر کی عورت کو ملی ہے تو میرے خیال میں کچھ برا نہیں ہے اگر وہ گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کر لیا کرے. آف کورس ایمرجنسیز ایکسیپشنز ایک اور چیز ہے، لیکن ایز اے نارمل ایوری ڈے لائف اگر وہ تھوڑا سا انتظار کرے، سیٹل ڈاؤن ہونے دے، کھانا شانا کھا کے اب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، تو اس کے ویسے بھی سائیکولوجیکلی بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وومن کین ٹیک دیئر اور مرد بھی انیشیٹو لے لے کہ میں نے آپ بتائیں کوئی بات ہے تو آئیں لیٹس اسپینڈ ویلیو. اب میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں خود بھی بیوی ہوں اور 45 ایئر سے ایک بیوی ہوں. اس میں یہ ہے کہ مرد اس کو نا پرابلم کہاں پہ آتی ہے، کھانا کھانے کا، ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے کو خواتین تیار ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ جب بعد میں اس مسئلے کو لایا جاتا ہے نا سامنے، مرد اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو یہ بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے اس مسئلے کو آج نہیں تو کل سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہاں پر مسئلے ہم ساس نندوں سے تو آگے چل کے اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر وہ جو آٹا نہیں آ رہا، وہ بجلی گڑبڑ کر رہی ہے، جس کو کہ آپ ایک کہہ لیں گے ٹریڈیشنلی کہ بھی تم خود ہی کر لو نا. ٹھیک ہے نا. وہ جہاں پہ مسئلہ اٹک جائے گا وہ وہاں پہ مرد کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. صحیح ہے. جب تک تو سیدھا سیدھا چلتا رہے ٹھیک ہے. اچھا مرد اس کو نہیں لیتے، بس تم تو فکر ہی نہ کرو، بس تم نے کہہ دیا. دیکھو اب آپ نے جہاں پہ ذرا پکڑنے کی کوشش کی، آپ سے کل بھی بات کی تھی، آج بھی بات کی، میں ابھی بھی پریشان ہو رہی ہوں. بھائی کہہ جو دیا تھا اس کے باوجود لڑنے کو تیار ہو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھہر جائیے، نہیں کیا مطلب میں اس وقت جو ہونا تھکا ہوا یا فلاں مسئلے میں، اب یہاں سے وہ سیریس ہونا شروع ہو رہا ہے. اچھا آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر میں ایسا کروں میں آپ سے شام کے بعد بات کر لوں، تو فوراً کیا مطلب بات کرنی ہے تو کر لو نا. اب یہ شام کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ٹھہر جائیے، نہیں اب آپ نے کہا نا کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے، شام کے بعد کر لیتے ہیں. تو جی شام کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر نماز پڑھ کے آ ہی نہیں رہے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لے کے اپنی کاغذ قلم، کیونکہ آپ نے آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر تو بدقسمتی سے وہ وقت گزر گیا، اب یہ ہے کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں آپ آج نہیں بیٹھ سکے، ہم کل بیٹھ جائیں گے. تو وہ تو ہسبینڈ سننے کو تیار رہیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، بڑی مشکل سے، جان چھوڑ، بہت محنت سے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق نہ تو دباؤ کے ساتھ ہے، یہ تو ایکسیپٹنس دلانی ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. مرد اس کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے ہیں، ان کو کون مجبور کرے گا؟ مجھے بتائیے کون مجبور؟ طلاق کی دھمکی، خلا کی دھمکی، اس سے پہلے تو کوئی نہیں مانے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ کون سکھائے گا کہ میں نے اپنی بات کو ایسے کہنا جو ٹو دی پوائنٹ ہو، کیونکہ عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں نا 50 باتیں کرتی ہیں جس میں سے کام کی 5 ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے صحیح. اور وہ چاہتی ہیں ہر بات مانی، اور وہ چاہتی ہیں وہ ہر بات مانی جائے. نہیں وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 50 باتوں کو سامنے رکھ کے ناراض ہوتی ہیں نا، وہ جو 5 باتیں پرابلم تھی ان کو رکھ کے ناراض نہیں نہ ہوتی. صحیح، بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا، جیسے آپ بردر کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے. ہم اسرٹیو ٹاک جو ہے نا، اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا میں چاہتا کیا ہوں، تو پھر آپ اس کی پرائس بھی پے کریں گے، بالکل، اور آپ اس کے لیے سودا بازی بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں چاہتا کیوں، اور ایک آپ کے ذہن میں ہیولا ہے، تو وہ آفٹن وہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے اٹھک بیٹھک انہوں نے کر بھی لی، تو پھر بھی آپ کو سمجھ یہی آتی ہے وہ یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا، یہ تو کچھ اور چاہیے تھا. صحیح. میں ایک اور آپ کو دیکھیں، ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے نا وہ 30s اور 40s میں جو کپل کے مسائل